اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 60 سے لے کے 64 تک 5 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 60، فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم آتا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں آیت نمبر 60 میں جو اللہ کہہ رہا ہے فتولی، تو فتولی یعنی کہ مطلب چلے جانا، یا مطلب وہاں سے پلٹ کے چلے جانا، مڑ کے چلے جانا، یا مطلب وہاں سے مطلب اپنے آپ کو وڈرا کر لینا۔ فتولی فرعون، تو فرعون نے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا دیا، وڈرا کر لیا۔ فجمع کیدہ، اور پھر اس نے اپنے مطلب پوری قیدہ کا مطلب ہے سب چالاکیاں اور ٹرکیں اور پلانز، تو وہ جو ہے تو وہ فجمع، تو اس نے اپنی تمام وہ چیز کو جمع کیا۔ ثم آتا، اور یعنی آپس میں جو بھی کہیں بھی گیا ہوگا، سب کرا ہوگا آپس میں میٹنگ ہے، اور وہ جو بھی ان لوگ کی مطلب سازش وازش ٹریکس وغیرہ قیدہ، وہ سب کا سب جمع کرا، اور پھر ثم آتا، واپس آیا۔ So Pharaoh withdrew, he concerted his plan and then came back. تو یہاں پر اس کی جو نوٹ ہے 2584، Pharaoh was apparently taken aback at Moses' appointing a solemn day of public festival. کیونکہ فرعون کے لیے یہ بات بہت ہی ایک دم جھٹکا کھا گیا، وہ ٹیکن ابیک ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو اتنا بڑا ان کا تہوار کا دن ہے، ہاں اتنا بڑا فیسٹیول کا، اس نے وہ چنا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اب وہ ایک دم ڈر گیا وہ۔ When there would be a large concourse and there would be sure to be some people not in the court clique. تو یہ اب اس کو معلوم تھا کہ اب یہاں پر بہت بڑا جمگھٹ آنے والا ہے، بھیڑ جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ بہت بڑا کراؤڈ، تو وہ جو ہے بہت بڑا جو ہجوم آنے والا ہے۔ تو سوچو اب وہ گھبرا رہا کہ اس نے یہ دن کیسے چنا، کیونکہ اگر اس میں ذرا بھی مطلب وہ ہوگی ڈر گھبراہٹ، تو اتنا بڑا جو ہجوم آنے والا ہے پورا، تو وہ دن نہیں چن سکتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس نے سوچا اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن چنا ہے تو اس کا مطلب ہی از ویری کانفیڈنٹ، یعنی کہ مطلب اب ان کو بہت ہی یعنی کہ کچھ ہے، کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ تھا نا سونگ رہا، وہ سونگ لیتا تھا نا، اب اس کو پتا چل گیا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ اسی لیے اتنا بڑا دن کیوں چنا گیا کہ جہاں اتنی بھیڑ ہوگی، اور اس بھیڑ کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ عام لوگ بھی تو ہوں گے نا اتنے سارے، کہ وہ اس کے دربار کے اندر کے تو نہیں ہے نا کوئی بھی، کہ دربار کے اندر کے جو لوگ ہیں ان کا اپنا گروپ ہے، وہ گروپ کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ لوگ نہیں ہے، وہ سب کے سب اس کے باہر کے لوگ ہیں who might be critical of Pharaoh's own sorcerers، یعنی وہ لوگ جو فرعون کے جو جادوگر ہے وہ اس کے اندر ہی بہت ہی مطلب کریٹیکل ہوئیں گے، کہ مطلب اس کے بارے میں ان لوگ کچھ نہ کچھ مین میک نکالیں گے۔ بٹ probably there was something more in their dark counsels، مگر ان لوگوں نے جو جا کے اپنی آپس میں جو بھی مطلب کاؤنسلنگ کی آپس میں، یا جو بھی مشورہ کیے یا جو بھی بات کیے، سم تھنگ انفیئر اینڈ وکیڈ، یعنی کچھ تو ایسی بات اندر ہوگی کہ جو صحیح بھی نہیں ہے اور بہت ہی بری اور ایول اور ٹیڑھی ہے۔ ٹو وچ موسیس ریفرز ان ہز اسپیچ ان دا نیکسٹ ورس، کیونکہ اب جو اگلی آیت آئے گی اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جو باتیں ہیں اس سے جو اندازہ لگا لیے وہ رسول اللہ کے، تو ان کو تو بہت ساری چیز کا احساس ہو ہی جائے گا۔ تو وہ اب آگے کی آیت میں وہ بولیں گے، یعنی آیت نمبر 61 میں، آیت نمبر 61، قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگ سے
قال لهم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم، لعنت ہو تم پر، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ کے نام کے اللہ کے ساتھ کوئی جھوٹ گھڑو مت. افطرا جو ہے وہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے سچ مچ کسی نے جھوٹ بولا، ایک یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولا، نہ جھوٹ کچھ ہے بات، لیکن پھر بھی اس کے اوپر الزام دھرا جا رہا ہے، تو وہ فورجنگ ہے، یعنی افطرا ہے وہ. لا تفتروا علی اللہ، اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑو مت، کذبن، کذبن وہ یہ کہ جھوٹ، فیصحتکم بعذاب، کہ کہیں تم تباہ و برباد نہ ہو جاؤ اس کے عذاب سے. دیکھو بولے نا، رسول ہے نا وہ. وقد خاب من افترا، اور جو بھی افطرا کرنے والے ہیں ان کو بھگتنا ہی پڑے گا، یعنی ان کو بھگتنا ہی پڑے گا. فیلئر یعنی خوابہ، یعنی کہ وہ جائیں گے نیچے. Moses said to them, woe to you, forge not a lie, forge not you a lie against Allah, lest he destroy you at once utterly by chastisement. The forger must suffer failure. اس کی نوٹ ہے 2585. Moses یعنی موسیٰ علیہ السلام had some idea of their trickery and deceit. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس کا اندازہ تھا، ان کو آئیڈیا تھا اس کا، کہ جو بھی وہ ٹرک کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، دھوکہ دینے کا. they would palm off their fraudulent magic as coming from Allah or from their gods. یعنی وہ ان کا جو جادو ہے وہ تو وہ ہے نا، جھوٹ ہے، فراڈ ہے وہ، یعنی کہ لوگوں کی جیسے کہ بولتے ہیں نا کہ کیا بولتے ہیں اس کو، نظر بندی، کہ نظر بندی جو کر دیتے ہیں، جس سے کہ مطلب اس سے وہ مطلب انسان وہی دیکھ رہا ہوتا ہے جو ان لوگ کو دکھانا ہوتا ہے. تو وہ ان لوگ ایسا بتا رہے جیسے کہ اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، یا ان کے گاڈز جو ان کے وہاں پر تھے نا پتلے معبود، تو وہ ان کے پاس سے جیسے آ رہا ہے. He wants them، تو وہ ان کو دھمکی دیتے ہیں، ان کو خبردار کرتے ہیں کہ خبردار. He wants them that their tricks will stand exposed and their hopes will be defeated. کہ جو کچھ بھی تم ٹرک کر رہے ہو، سازش چالاکی، یہ سب کی سب سامنے آ جائے گی، پوری کی پوری ظاہر ہو جائے گی سب پر، اور جو تمہاری امیدیں ہیں نا وہ تو پوری کی پوری خاک میں مل جائے گی، ہرا دی جائے گی. تو انہوں نے یہ دھمکی ان لوگ کو دی. اب سوچو ان کا کیا پاور اور جلال ہوگا کہ وہ جادوگر بھی اندر سے تھوڑے ڈر گئے، اور فرعون بھی ڈر گیا نا. سبحان اللہ. تو اب ہے یہاں پر تو آیت نمبر 62، فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى. تو اب ان کے بیچ میں تنازع ہوا، یعنی کہ مطلب جو آپس میں نہیں بحثم بحثی ہو رہی ہے، یا کچھ نہ کچھ بولے جا رہے خود خود آپس میں. فتنازعوا امرهم، ان کے معاملات کے اندر ان لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مطلب کچھ بحثم بحثیاں کر رہے، لڑ رہے، کچھ نہ کچھ بولے جا رہے ہیں بینہم آپس میں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور انہوں نے اپنی جو نجوا کا مطلب وہی ہے نا کہ جو بہت ہی کھس کرنا یا چپکے سے سیکرٹ ٹاک، تو اب وہ انہوں نے بہت ہی چھپا کے آپس میں بڑی کھسکھساہٹ کر کے کچھ مطلب ان لوگ نے نجوا کیا جادوگروں نے، کیونکہ ان کو بھی کچھ لگا، کچھ ڈر لگا ان لوگوں کو. So they disputed one with another، ایک دوسرے کے ساتھ، over their affair, but they kept their talk secret، مگر انہوں نے اپنی بات کو بڑا چھپا کے رکھا. اس کی نوٹ ہے 2586. They knew that they had here to deal with no ordinary man. ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ہم جو یہاں پر آئے ہیں تو یہ کوئی آرڈینری شخص نہیں ہے، معمولی شخص نہیں ہے جن کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو رہا ہے، جن کے ساتھ ہم کو ڈیل کرنا ہے. بٹ اے مین وتھ پاورس،
about what they could conceive of, یعنی جو بھی ان لوگ کو لگ رہا ہے کہ وہ کو لگ رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کے پاس پاور ہے. بٹ ایول آلویز تھنکس ایول, مگر جو برے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ برا ہی سوچتے ہیں. ججنگ موسیس یعنی موسیٰ علیہ السلام اینڈ ایرن یعنی ہارون علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو وہ لوگ جو ٹٹول رہے جج کر رہے ہیں, تو وہ جو ججنگ وہ کر رہے ہیں ان دونوں کو بائی دیئر اون اسٹینڈرڈ, یعنی وہ جیسے خود ہے جھوٹے جادوگر, ہاں ویسے وہ سوچ رہے یہ دو بھی ہے. They thought that these two were also tricksters, یعنی سوچا یہ بھی ایسے ہی ہے چالاکیاں کرنے والے, ٹرک کرنے والے, with some tricks superior to their own. ہو سکتا ہے ان کی کچھ ٹرک ایسی ہوئے گی جو ہماری ٹرک سے یعنی کہ ان کی اپنی ٹرکوں سے تھوڑی کچھ سپیریئر ہوگی, تھوڑی سی اباؤ ہوگی, اوپر ہوگی, یعنی مگر ہوگی وہی سب ٹرک کی تو ہوگی نا, ہمارے جیسی تو ٹرک ہوگی. All they had to do was to stand up together and they must win. یعنی ان لوگوں کو بس یہ کہ ہم سب کو ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے, یعنی کہ جو ابھی ہم پڑھیں گے تو وہ ہم کو ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ہم کو جیتنا ہی ہے بس. یہ ہے ان کا منشا. آیت نمبر 63 اور دونوں 64 جو ہے دونوں میں ان جادوگروں کی ہی مطلب بک بک ہے. تو 63 جو ہے تو اللہ ہم کو بتا رہا ہے نا, کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. جب وہ چھپ کے بھی جو نجوا کر رہے تھے تو وہ تمام باتیں ہم کو قرآن کے اندر اللہ بتا رہا ہے. آیت نمبر 63 جو ہے دے سیڈ یعنی ان لوگ نے کہا, کالو کا مطلب ہے انہوں نے کہا, دے سیڈ ان ہازانی, یہ ہازانی اس لیے آیا ہے کہ دو جن کے لیے, کیونکہ عربک جو ہے گرامر اس میں ڈویل بھی مطلب آتا ہے, پلورل سنگولر پلورل اینڈ ڈویل بھی آتا ہے. تو اس طرح سے یہاں پر ہازانی, لساہرانی, یوریدانی, آنی اور عینی, یہ جو ہے یہ دو کے لیے ہوتا ہے, یعنی کہ دیٹ مینس پریسائسلی بتایا جاتا ہے کہ وہاں صرف دو جن ہے, صرف دو شخص ہے. قالو ان ہازانی لساہرانی یریدانی ان یخرجاکم, یہ جاکم جو ہے جا یہ بھی دو کے لیے, من ارضکم بسحرہما, ہما یہ بھی دو کے لیے, ویذھبا, ہبا از آلسو فور ٹو, بطریقتکم المثلی. اب قالو انہوں نے کہا, دے سیڈ ان ہازانی لساہرانی, یہ دو جادوگر جو ہے یقیناً یریدانی ان کا ارادہ یہ ہے, ان یخرجکم کہ یہ ہمیں ضرور نکال دیں گے, من ارضکم یعنی کہ من ارضکم یعنی کہ تمہارے یعنی آپس میں جادوگر ایک دوسرے کو جیسا بول رہے کہ تمہاری زمین سے تم کو نکال دیں گے, بے دخل کر دیں گے, بسحرہما اپنے دونوں کے جادو سے. وہ دونوں جادوگر ہیں, دونوں اپنے جادو سے سب کو اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ اور ختم کر دیں گے جو طریقہ یعنی جو طریقتکم المثلی, اور مثلی المثلی کا مطلب کیا ہے, امثلہ یعنی کہ تم ٹاپ کی جو مطلب مثالیں اور جو بھی, تو ہم نے جو المثلی یعنی جو ہم نے اپنے طور طریقے جو بنائے ہیں اتنے پالشڈ, ہم لوگ ایسے سپر پاور ہے, اور ہمارا رہن سہن, ہمارا کھانا پینا, ہمارا طریقہ جینے کا, اور ہمارے تمام جو بھی ہمارے اخلاق یا ہمارے مینرز اور ہمارے جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام جو اتنی بہترین ہے, اتنی عمدہ ہے, وہ سب کی سب ختم کر دیں گے دونوں. تو ان لوگ کو یہ بڑی فکریں لگ گئی, سوچو. اینڈ دے سیڈ دیز ٹو آر سرٹنلی ایکسپرٹ میجیشینس, یعنی وہ لوگ کتنے گھبرا گئے ہوئیں گے کہ آپس میں وہ لوگ یہ بول رہے, دیئر آبجیکٹ از ٹو ڈرائیو یو آؤٹ فرام یور لینڈ ود دیئر میجک اینڈ ٹو ڈو اوے ود یور موسٹ چیریشڈ وے. اس کی نوٹ دیکھتی ہوں میں, وہ یہاں پر صرف دو الفاظ جو ہے اسی کا ہے, طریقت یعنی کہ جینے کا طریقہ, تمہارا کنڈکٹ, انسٹیٹیوشن, جو بھی تم نے اچیو کیا ہوا ہے, جو تم نے,
حاصل کیا تمہارے رہنے کے طور طریقے اور سب بڑے سپر پاور اس وقت کے، اس زمانے کے، اس وقت کے. تو پھر اور مسلح وہی جو امثلہ، جیسے امثلہ جو ہے یعنی کہ مطلب جو بہت ہی زبردست، یعنی کہ جو بہت ہی پسندیدہ، جو اعمال، جو لوگ جو چیز کرتے تھے، یعنی جو جانی پہچانی گئی، جس کا بہت ہی بڑا یعنی آنرڈ ہے، ریسپیکٹ ہے، تو وہ اس کے لیے یہاں پر فیمینن جنرل مسلح. تو وہ ورڈ یہاں پر آیا کہ ہمارا جو طریقہ جو اتنا پسندیدہ ہے المسلح، تو اس کی یہ نوٹ ہے. بس اس 2 ورڈ کا خالی اس میں ایکسپلینیشن ہے. اور آیت نمبر 64 فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعَالَى. اب یہ جادوگر کی جو آپس میں بات چیت ہو رہی ہے چپکے سے، نجوا، وہ یہ باتیں سب کر رہے ہیں. تو ابھی جو ہم نے 63 میں پڑھے وہ بھی، اور اب یہ 64 میں بھی. فَأَجْمِعُوا، تو سب اپنی پوری کے پوری اپنی جتنی بھی ٹرک ہے، جو بھی تمہارا جادو کرنے کا ہے، سب مطلب جو ساری چیزیں، وہ تمام کی تمام کو جمع کرو. فَأَجْمِعُوا کَیْدَکُمْ یعنی تمہارے جو بھی سب چالاکیاں، پلان، سازش جو بھی ہے، وہ سب کو جمع کرو بیسٹ. ثم اتو صفا، اس کے بعد سب پورے صف بنا کے رینکس میں کھڑے ہو جاؤ. وقد افلح اليوم، تو جو کوئی بھی آج کے دن جیتے گا، من استعالا، تو وہی ہوگا جس کا اپر ہینڈ ہوگا، یا وہ مطلب سب سے ٹاپ پر ہوگا، حاوی ہوگا. یہ جادوگر ایک دوسرے کو صلاح مشورہ کر رہے ہیں. Therefore concert your plan and then assemble in serried ranks. He wins all along today who gains the upper hand. اس کی نوٹ ہے 2588. Presumably Pharaoh was in this secret conference. یعنی ایک اندازہ یہ ہے، پریزوم یعنی کہ فرعون بھی ان جادوگروں کی رائے مشورے کے بیچ میں وہ بھی موجود تھا. ان کی سیکرٹ کانفرنس جو تھی نجوا، اس میں فرعون بھی خود بھی تھا. اینڈ ہی پرومسز دا موسٹ لیوش ریوارڈز ٹو دا میجیشینز اف دے اوورکم موزس. اور اس نے وعدہ کیا کہ تم کو بہت بڑا، بہت زبردست انعام دیا جائے گا جادوگروں کو اگر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیا تو. that day was to be the crisis. یعنی بہت ہی، یعنی دیکھا جائے تو فرعون خود بھی ٹینشن میں آ چکا تھا، کیونکہ اب اس کو معلوم تھا کہ یہ بہت بڑا، یعنی کہ تم یعنی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ ہم بڑے کرائسس میں آ ہی چکے ہیں ہم بھی، ہے نا. اس کے لیے وہ یہ بات ایسی تھی کہ جیسے کہ ایک بہت ہی انٹینس ڈیفیکلٹی اس کے لیے. اف دے ون، دین اگر یہ جیت گئے، دے وڈ ون آل along، تو پھر یہ پورا سب جیت جائیں گے. اینڈ موزز اینڈ ہز پیپل وڈ بی crushed، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم بنی اسرائیل کی، وہ سب کے سب کو کچل دیا جائے گا. تو یہ ساری سازشوں میں وہ لوگ